ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ السلام علیکم ناظرین، جہان علم کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ آج میں موجود ہوں ہر دل عزیز شخصیت، روشن خیال شخصیت حضرت مولانا زاہد حسین صاحب کے پاس، جو ماشاءاللہ علاقہ بھر میں الخیر کے کام کی وجہ سے مشہور و معروف ہیں، اور ماشاءاللہ بڑا ہی بہترین قسم کا یہ ایک بیت العلم پبلک اسکول کے نام سے ادارہ چلا رہے ہیں۔ آج ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ آپ نے یہ ادارہ کب بنایا، کب اس کی بنیاد رکھی، اور آپ اس ادارے کو کیسے چلا رہے ہیں، اور کتنے طلباء آپ کے پاس زیر تعلیم ہیں۔ السلام علیکم زید بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دانش بھائی، آپ کا بہت شکریہ، میں انتہائی آپ کا ممنون مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پاس آئے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کام کے لیے چنا، اور میں اس میں اپنے لیے اعزاز بھی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ لوگ نے اگر کار خیر کے لیے چنا تو میرے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہے۔ میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تو میرے ساتھ اتنا زیادہ القابات یہ ہونے نہیں چاہیے تھے۔ بہرحال آپ کا ظرف ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اچھا دانش بھائی، اللہ کا شکر ہے، میں بیت العلم پبلک اسکول پیڑ فتح کا اونر بھی ہوں۔ یہ تقریباً میں نے 2019 میں رن کیا، اور اس کے بنانے کی صرف اور صرف ایک وجہ تھی کہ ہمارے بچے جہاں عصری تعلیم حاصل کریں وہاں پر دینی تعلیم بھی بچوں کو ہونی چاہیے، اور بچوں کی گرومنگ ہونی چاہیے، بچوں کو دینی تعلیم سے آگاہی ہونی چاہیے۔ جہاں بچے میٹرک کریں وہیں بچے کم از کم ناظر قرآن پاک پڑھنا جانتے ہوں، ساتھ میں جو نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں ان پر بھی اگر پورا نہ صحیح 50% بھی عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارے لیے کار خیر ہے، اعزاز کی بات ہے۔ اعزاز کی بات یہ بات ہے جی، ماشاءاللہ اکثر جو سکولز ہوتے ہیں پرائیویٹ سکولز، ان میں یہ دینی تعلیم پر توجہ نہیں دی جاتی، مگر مولانا صاحب بتا رہے ہیں، زاہد بھائی بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس اسپیشلی ایک پیریڈ ہوتا ہے، اور اس پیریڈ کو ماشاءاللہ یہ زاہد بھائی خود پڑھاتے ہیں، جو بچوں کی ناظرہ قرآن مجید کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ اور یہ واقعی علاقے بھر کا ایک منفرد ترین سکول ہے جس میں قرآن شریف کی تعلیم باقاعدہ دی جاتی ہے، اور بچے ماشاءاللہ بڑے دینی لباس کے ماحول میں آتے ہیں آپ کے پاس ماشاءاللہ۔ تو آپ کے پاس ماشاءاللہ اس وقت طلباء کی کتنی تعداد ہے؟ جی دانش بھائی، تقریباً میرے پاس 120 تقریباً تعداد ہے، اور الحمدللہ جن بچوں پر محنت کی جا رہی ہے الحمدللہ وہ نظر بھی آتے ہیں۔ پہلی کوشش یہ کی تھی جب ادارہ سٹارٹ کیا تھا علماء کی نگرانی میں، تو سب سے پہلے جو لباس ہمارا کم از کم سنت کے مطابق، دوسرا یہ ہے کہ ساتھ میں جو قرآن پاک ناظرہ ہے وہ میں خود الحمدللہ پڑھا رہا ہوں۔ پہلے میں نے ایک قاری صاحب رکھی، اور پھر میں نے خود سوچا کہ یہ اعزاز کی بات ہے، مجھے خود اعزاز حاصل کرنا چاہیے کہ جتنے بچے ناظرہ قرآن پاک پڑھیں گے انشاءاللہ میرے لیے ذخیرہ آخرت بھی ہے اور بچوں کی کامیابی بھی ہے۔ اور ساتھ میں ہم صبح جو اسمبلی پیریڈ ہوتا ہے اس کے اندر ہم نماز، کلمے، دعائیں، نماز جنازہ، یہ جو بنیادی چیزیں ہیں ہماری وہ بچوں کو سکھائی جاتی ہیں۔ اور اسپیشلی جو جمعے والا دن ہے، جمعے والے دن ہم بچوں کو نماز کی پریکٹس کرواتے ہیں، باقاعدہ ان کو وضو کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، اور نماز کے فرائض، واجبات، سنن، یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ بچوں کا غسل کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، وضو کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ یہ سارے الحمدللہ اس ادارے کے اندر جو باقاعدہ ایک مدرسے میں ہوتی ہیں، الحمدللہ یہ میں ایک اس اسکول میں یہ چیزیں دے رہا ہوں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ جی، بڑا زبردست ماحول بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بڑی ترتیب کے ساتھ، یعنی جو چیزیں، جو سہولیات بچے کو مدرسے میں پرووائڈ کی جاتی ہیں، جو علم بچے کو مدرسے میں دیا جاتا ہے وہی علم، وہی تمام چیزیں، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، اور باقی تمام مسنون دعائیں، ناظرہ قرآن شریف، یہ سب کچھ ماشاءاللہ بیت العلم پبلک اسکول پیڑ فتح میں بچوں کو سب کچھ سکھایا جاتا ہے۔ اچھا، ذرا تعلیم کے بارے میں بات کر لی جائے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بچے ماشاءاللہ لائق فائق تو بڑے ہوتے ہیں، بچے ماشاءاللہ 1100 میں سے 1000 نمبر لے رہے ہیں، 1050 لے رہے ہیں، 1090 نمبر لے رہے ہیں، لیکن ان میں اخلاقیات میں بڑی کمی ہوتی ہے۔ تو آپ کے اسکول میں بیت العلم میں اخلاق پر بھی توجہ دی جاتی ہے؟ جی دانش بھائی، یہ تو آپ نے واقعی بڑا مشکل سوال کیا ہے۔ جہاں تک اخلاق کی بات ہے وہ تربیت پر ہوتی ہے، اور میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اداروں کے اندر، سکولز کے اندر یہ تربیت نہیں دی جاتی۔ ہر ادارہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے
میں بھی وہی کوشش کر رہا ہوں. باقی بچے اتنے زیادہ نمبر لے لیتے ہیں، 1000 میں سے اگر 1000 بھی لے رہے، 1100 میں سے 1100 بھی لے رہے ہوتے ہیں، لیکن اخلاقیات کے درجے میں دیکھا جائے تو بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو الحمدللہ انتہائی صحیح ہوتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، لیکن جب اپنے شعبے میں جاتے ہیں تو لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور انجینئر بن جاتے ہیں، ناقص میٹیریل استعمال کرواتے ہیں. غرض یہ کہ ہر شعبے کے اندر جہاں پہ جائیں لوگوں کے اندر یہ چیزیں کمی پائی جاتی ہیں. اس کی بنیادی وجہ میں یہ تو نہیں، ادارے کو تو نہیں بلیم کروں گا، نہ اسکول کو بلیم کروں گا کہ یہ اسکول کی یا ادارے کی طرف سے ہوتا ہے، ان کو یہ چیز سکھائی جاتی ہے، کبھی بھی نہیں ہوتا. استاد جو ہوتا ہے ایک مشفق ہوتا ہے، ایک والد کی جگہ پر ہوتا ہے، اور جو والد ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے بچے کو کم از کم نیگیٹو تھنکنگ کبھی بھی نہیں دے گا. اور یہ جو ہوتی ہے عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جو بچے ڈاکٹر بن جاتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہی چیز ہوتی ہے، پیسہ 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 پیسہ. جب ذہن میں پیسے کے شکار ہوتا ہے تو پھر وہ اچھائی اور برائی بھول جاتا ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، غریب کون ہے، امیر کون ہے، بس اس کے ذہن پہ سوال پیسہ ہوتا ہے. اور میرے خیال میں یہ اداروں کے اندر سے نہیں بلکہ یہ معاشرہ دے رہا ہوتا ہے، معاشرے سے بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں، کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں. جب کمپٹیشن میں یہ چیز آتی ہے، ہمیں کرنا تو یہ چاہیے کمپٹیشن میں ہم آئیں اخلاقیات کے درجے میں. ہمارا اگر ایک ڈاکٹر بن جاتا ہے تو ڈاکٹر جب اپنے شعبے میں جائے تو واقعی وہ نظر آ کہ یار واقعی مسیحا ہے. انجینئر اپنے شعبے میں جائے تو واقعی پتہ چلے کہ یار ایک انجینئر آیا اور اس نے جو اسٹرکچر بنایا یا اس نے جو اس کا وہ دیا ہے کنسٹرکشن کا جو کام اسے دیا وہ واقعی ایک اچھا دیا. لیکن زیادہ تر دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ لوگ زیادہ تر لوٹ مار کرتے ہیں، لیکن میں اس کو ادارے پر کبھی بلیم نہیں کروں گا کہ ادارہ یہ چیزیں ساری دیتے ہیں. بلکہ یہ اگر دیکھا جائے تو اس میں کہیں اگر جہاں پر ادارے کو اگر بندہ کہتا ہے کہ فلانے ادارے سے بچہ پڑھ کے آیا ہے تو اس میں جہاں ادارہ ہے وہاں پر معاشرے کو بھی ہم